میں آپ سے ایک بہت ہی فضول ایک بیان جاری ہوا ہے، لیکن وہ ہے کیونکہ ذمہ دار عہدے پر وہ خاتون کہ یا اب ہم نے ملک رکھنا ہے یا فوج رکھنی ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور یہ کس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں اور کن کی گیم کھیل رہے ہیں، یہاں سے ہم نے بات شروع کرنی ہے آفٹر شارٹ بریک۔ جی منور حسن صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ دیکھیے، ہمارے مختلف اداروں نے جن رویوں کا اظہار کرنا چاہیے تھا، جن لوگوں کی توقعات تھی، ان پیمانوں پر پورے نہیں اترے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اسٹرائک آف کر دیا جائے، ان کو آئین سے نکال دیا جائے، ان کو تذلیل کر کے، ان کو جوتے مار کر کسی کونے کے اندر کھڑا کر دیا جائے۔ جو لوگ اس طرف لانا چاہتے ہیں چیزوں کو، وہ اصلاً پاکستان کو تحلیل کرنا چاہتے ہیں اور اصلاً پاکستان کو ایک ڈھلان کے اوپر چھوڑنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، غلطیوں کی نشاندہی ہونی چاہیے، اس سے آگے بڑھ کر چارج شیٹ بھی کیا جانا چاہیے، لیکن لب و لہجے کے اندر بھی، الفاظ کے چناؤ میں بھی، جملوں کی نشست برخاست میں بھی، اور بحثیت معمولی جو ہدف ہے اس پر کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بھارت کا فوجی کہنے لگ جائیں، بھارت کی فوج سمجھ کر ٹریٹ، بلکہ یہی لوگ جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بھارت کی فوج، بھارت کے رویے پر تو چی بچی نہیں ہوتے، اور اس کے چیف آرمی اسٹاف نے جو بیانات پاکستان کے خلاف دیے ہیں اس پر تو کوئی انہوں نے کاؤنٹر بیان نہیں دیا، اور پاکستان کے دفاع کے اندر کھڑے ہو کر بولتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ لیکن اپنی فوج کے بارے میں اگر اس طرح، فوج پر سب سے زیادہ میں نے تنقید کی اب تک، ملٹری آپریشن کے حوالے سے بھی، ڈرون حملوں کے حوالے سے بھی، اور پورے ملک کے اندر جو عمومی رویے ان کے اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو رائٹ آف کر دیا جائے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس خاص موقع پر جس سے پاکستان اس وقت دوچار ہے، اس وقت پاکستان دشمنوں یا پاکستان کو تحلیل یا اکھنڈ بھارت کی طرف پاکستان کو لے جانے کے جو نعرے ہیں ان کو ڈسکریج بھی کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو ایکسپوز بھی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اب دیکھیں نا کہ حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے، نوبت بائی جا رفت رسید کہ لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں شروع ہو گئے ہیں۔ ایک پاکستان کا ایک مسلح افواج، ٹھیک ہے آپ کی، جو بھی انہوں نے نااہلیاں غلطیاں کی ہے، یا آپریشن کیوں نہیں بند کرتے، یا مسنگ پرسنز کے اوپر ہے، یا اور چیزیں، وی آر ناٹ کنڈوننگ دیم، کہ ہر بندے کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، یہاں نہیں تو اگلے جہاں تو ہونا ہی ہے، اس لیے بندہ اپنا اس کے قاعدے کرو۔ لیکن جب یہ باتیں کریں جی فوج کو رکھ لیں یا ملک کو رکھ لیں، مطلب کیا ہے اس کا؟ جیسے دیکھیے چوئی صاحب ہے کہ واقف کچھ نظر آتے ہیں، کچھ والا معاملہ بھی ہے۔ منیمم 2 ایشوز پر تو آئی ایس آئی کے چیف نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں نشاندہی کی کہ یہ منع کر دیں کہ ڈرون تیار ہے، ہم نے نہ کریں، ہمارے اندر استعداد صلاحیت موجود ہے، ہم روک دیں گے۔ وہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے اشارے پر، ان کے ایما پر ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ جو ہے مجھ سے لا تعلق ہے، ہمارا اس میں کوئی رول کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سانپ سونگ گیا، پھر نہیں کبھی انہوں نے کہا کہ جی کس نے۔ تیسری بات بھی کہنا چاہتا ہوں، یعنی اس کا امکان ہے، ظاہر ہے کہ تیقن کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ابتداء کا واقعہ فوج کے علم میں رہا ہو، سیاسی حکومت کے علم میں بھی رہا ہو، لیکن ان دونوں نے اس سے برات چاہی ہو کہ اسامہ بن لادن کے قتل میں، شہادت میں ہم شریک نہیں ہونا چاہتے، ہم پاکستان کے عوام کو فیس نہیں کر سکیں گے، آپ یہ کام کر گزرے، پھر جو الزامات ہوں گے کہ تمہارے ریڈار کیوں نہیں کام کر رہے تھے، تمہارا فلاں کیوں نہیں ہو رہا تھا، اس کو ہم فیس کر لیں گے۔ اگر کسی درجے میں یہ بات بھی درست ہو تو بہرحال اس کو میں ریٹریٹ کہتا ہوں، پسپائی کہتا ہوں، اور اپنے موقف کو صحیح جانتے ہوئے اس پر فیس کرنے کے بجائے پشت پناہی اس سے کرنے کہتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود سیاسی حکومت کا جو رول ہے اس میں فوج کو بھی بہت خراب کیا ہے، اور سیاسی حکومت کو جو فیصلے کرنے چاہیے تھے، پالیسی، اب قراردادوں پر عمل درآمد کرنا تو فوج کا کام نہیں ہے۔ یعنی میں کوئی، آپ نے سوال ایسا کر لیا ہے جیسے میں ان کا وکیل بن گیا ہوں، لیکن میں دراصل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشنز کے بعد ملک اور معاشرے کی گاڑی کو کھینے والے، لے کر چلنے والے سیاسی لوگ ہیں، زرداری اور گیلانی لوگ ہیں۔ یہ طے کرنا ہمارا کام نہیں ہے، زرداری زیادہ ایگزیکٹو ہے یا گیلانی زیادہ ایگزیکٹو ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں نے قراردادوں کا، جو پارلیمنٹ کی قراردادیں جو حشر کیا ہے اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو جس طریقے سے داغ کیا ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں۔ آپ کو شاید آپ نے نوٹ کر لیا ہو، سید یوسف رضا گیلانی جو وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے بیان دے دیا ہے کہ بعض ڈرون حملے جو ہے ہماری مرضی سے ہو رہے ہیں۔ ویسے ایک بات اور عرض کرنے بات آ گئی ہے تو دیکھیے، ایک تو پورے سوسائٹی کے اندر یہ جو طالبانائزیشن
اور طالبان کے حوالے سے خودکش حملے اور بڑے پیمانے پر ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر کا ذکر ہوتا ہے، اس میں بنیادی بات ان کی طرف سے یہ ہے کہ امریکن الائنس سے ہم کو الگ ہونا چاہیے، اور وار آف ٹیرر ہماری جنگ نہیں، اس سے آپ الگ ہو جائیں، آپ الگ نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو ڈیفینسو پر لائیں گے۔ طریقہ کار ان کا غلط ہے، ہمارے نزدیک ان کا طریقہ کار زیادہ نقصان دہ ہے، لیکن موقف ان کا درست ہے۔ یہی موقف قراردادوں کا ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کی، یہی موقف جماعت اسلامی کا ہے۔ ہم پرامن طریقوں سے یہ کام کر رہے ہیں، دھرنوں کے ذریعے سے، ایجیٹیشن کے ذریعے سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دھرنوں اور ایجیٹیشن میں اگر لاکھوں لوگ بڑے پیمانے پر ملینز آف پیپل آنا شروع ہو جائے تو یہ شریعت نافذ کرنے کا بھی راستہ ہے۔ پرامن طریقہ ہے، آئین کے دائرے میں ہے، قانون کے فور کارنرز کے اندر ہے، لیکن ان تینوں کا کہ ملک کو نظر انداز کیا جائے، قوم کو کھڈے لائن لگا دیا جائے، امریکہ کو اندر آنے کا پورا موقع دیا جائے، 18 کروڑ لوگوں کو غلام، اگر یہ کامیابی ہے تو یہ کامیابی ان کو مبارک ہو۔ ایک ذاتی سطح پر وہ فلوٹ کر رہے ہیں صدر کی حیثیت سے، اور آنے والے دنوں میں اسپائر کر رہے ہیں کہ پھر وہ صدر بن جائیں گے، وزیر اعظم ہو جائیں گے۔ تو میرے نزدیک قوم کی ناکامی اور قوم کی خرابیاں جو ہے وہ ساری انہی کے کھاتے میں جاتی ہیں، اور اس سے بڑی ناکامی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چیز صحیح ہو گئی اگر بے نظیر کے قاتلوں کو یہ پکڑ لیتے، یعنی جو شوہر نامدار اپنی پارٹی کے چیئرپرسن اور اپنی پارٹی کے اور اپنی بیگم صاحبہ کے قاتلوں کو نہ پکڑ سکے، اس کی کوئی چیز صحیح ہو جائے۔ وہ مفاہمت کی پالیسی پر چل رہا ہے، اس مفاہمت کا میں عرض کر چکا ہوں کہ سارا فائدہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کو پہنچا ہے۔ جتنا بھی غصہ کبھی کبھی چودھری نثار کر لیں یا شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب کر لیں، وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہوتے ہیں، اور وہ لاکھ کہے پر نہیں ہونے والی کیفیت ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ بھی ارینجڈ غصہ ہوتا ہے، اور نفل اثر اس کا مدلہ جو ہے کہیں گرتا نہیں ہے۔ یعنی آپ کا پھر یہ موقف ہے کہ یہ جون کا تون چلنا ناممکن ہے، نامناسب بھی ہے، اور ملک و قوم کے لیے خطرے کا باعث بھی ہے۔ خطرے ہمیں صرف نظر آ رہے ہیں، یہ 2 شخص یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 18 کروڑ بندہ جو سارا بانگ پی کے جو آپ دکھائیں گے وہ لوگوں کو نظر آئے گا۔ اسی لیے میں نے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ اپنا ووٹنگ بیہیویئر تبدیل کریں۔ انہیں لوگوں کو جن سے انہیں گلا ہے، روز لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو مظاہرے کرتے ہیں، انہیں پھر زرداری کو، گیلانی کو، ان لوگوں کو ووٹ نہیں دینے چاہیے۔ روز جو لوگ کہتے ہیں کہ بحران ہے، فلاں بحران ہے، آپ کوئی وائبل آلٹرنیٹ پولیٹیکل پلیٹ فارم یونائٹڈ فرنٹ کی شکل میں یا عوامی قوت کے طور پر سامنے کیوں نہیں لاتے؟ پھر لوگ وہی کرتے ہیں، این گروپ یا پیپلز پارٹی۔ نہیں، میں تو ہر بات کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ حدود ہے جس کا مجھے بھی لحاظ کرنا چاہیے، کچھ حفظ مراتب ہے جس کا مجھے بھی خیال کرنا چاہیے، میں خیال بھی کر رہا ہوں۔ لیکن ابھی منیمم ایجنڈے پر اگر کوئی اے پی سی ہوتی ہے اور اپوزیشن بات کرتی ہے، اور اگر اچھے ماحول کے اندر پھر یہ لوگ آگے بڑھتے اور کام کرتے ہیں، تو کوئی ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی، مل جل کر چلنے کی پالیسی آئندہ کے بارے میں طے ہو سکتی ہے، جو ابھی نہیں کہا جا سکتا، اور میرے کہنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھے ماحول میں یہ ڈیلیور کر سکے اور اچھی اکویشن کے ساتھ، کوئی یعنی عقل سے آری بندہ ہی جماعت اسلامی اور آپ کی اہمیت سے ملک کی سیاست میں یا اسلام کے حوالے سے آپ کا جو رول ہے اس کو اگنور کر سکتا ہے؟ آپ کیوں اتنی عاجزی اور انکساری یا اصل میں ایجنسیوں کے خلاف نہیں بولنا چاہتا، اور میں پوری کوشش ہے کہ آپ بولیں ان کے خلاف۔ میں اس رول کو جو یہاں لوگ ادا کرتے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس رول سے انہیں خود اس کو اور طرح دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے یہ بات ویسے آج کافی کی ہے، لیکن دوبارہ کر رہا ہوں۔ بڑا متعین جس کو کہتے ہیں نا، مرحوم ارشاد اکانی کا جو تھا، ڈیفینیٹ کوشچن کرتا آپ کے نزدیک پاکستان کی مسلح افواج اور اس کی ایجنسیز از قسم ISI وغیرہ کے خلاف یہ اتنے بڑے پیمانے پر بین الاقوامی جو مہم چلائی جا رہی ہے، وہ اس کے پیچھے کون ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے، اور یہاں لوگ جو ہے اس کے اندر ایز ایجنٹس یا گماشتے یا ان کے پپٹ یا پان بن کے کیوں حصہ لے رہے ہیں، اور لوگوں کی آنکھوں پر پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ یہ آپ کے نزدیک کیا بات ہے؟ when I say armed forces اور ISI اور یہ، میں ان کے غلط کاموں یا ان کے جو آپریشن یا ان کی ہٹ درمی ہے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، معاف کرنا، صاف کہہ رہا ہوں۔ یعنی بظاہر تو آپ سوال ہی کر رہے ہیں، لیکن یہی جواب بھی ہے آپ کے سوال کا جو سوال کی شکل میں موجود ہے۔ دیکھیے، ہماری فوج اس بات کو جانتی ہے کہ
پروفیشنلی وہ بہت ساؤنڈ آرمی ہے، بہت ساؤنڈ ملٹری. پروفیشن کے اعتبار سے ان کا کوئی مقابلہ انڈیا وغیرہ سے بھی نہیں ہو سکتا، چاہے انڈیا کی آرمی کتنی بڑی کیوں نہ. دوسری بات یہ کہ بنیادی طور پر ہماری فوج ایمان، تقویٰ اور جہاد کے حوالے سے، یہ آپ نے پچھلی دفعہ ہی فرمایا تھا، اور اسے سمجھنا چاہیے کہ اسی کے اندر ان کی زندگی بھی ہے، اور اسی سلوگن یا موٹو کے حوالے سے لوگوں کے اندر ان کی پہچان بھی ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت اور تائید بھی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ان کا کہیں زور بھی ہو گیا تو وہ قوت میں بدل جاتا ہے. لہٰذا بین الاقوامی سطح پر جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، انہوں نے اس فوج کو، اس کی ورکنگ کو، اس کے پروفیشنلزم کو اور اس کی ایمانی جہد کو دیکھا ہے، اور وہ اس کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا فوج کو سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ ایشو اسی طریقے سے سبوتاج ہوا تو مسئلہ صرف فوج کے نقصان کا نہیں ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ پاکستان کے نقصان کا ہے. اور یہ جو غلطیاں ہیں ایبٹ آباد والی، مہران والی، ریمنڈ ڈیوس والی، اس میں فوج کو ایک رول ادا کرنا چاہیے تھا جو لوگوں کو توقع تھی، وہ ادا نہیں ہو سکا ہے. میں یہ کہہ دینا کہ سیاسی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج کو پالیٹکس کے اندر اسٹیپ ان کرنا چاہیے اور حکمرانی کے دائرے میں اپنا قدم بڑھانا چاہیے. بالکل نہیں آنا چاہیے. بالکل، وہ تو ان کو خود بھی اندازہ ہو گیا کہ زہر قاتل ہے یہ ان کے لیے، اور اس کے نتیجے میں پبلک اوپینین ان کے خلاف جاتی ہے اور لوگ ان کے اوپر تبرہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. تو فوج کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے خلاف سازشیں اسرائیل کی بھی ہیں، بھارت کی بھی ہیں، اور ان سب کا امام، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہاں اس کا حصہ ہے. اسی لیے ملک کے اندر جو سیکولر لابی ہے، اور وہ لابی کہ جس نے ابھی تک پاکستان کو پاکستان کی حیثیت سے انڈیپینڈنٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا ہے، وہ ایسے ہر موقع کو استعمال کرتے ہیں کہ فوج کو ملائن کریں، اس کو چارج شیٹ کریں، اس کے بارے میں ان الفاظ سے یاد کریں اس کو کہ جو لوگوں کی نگاہ میں اس کو گرا دینے والے. تو اس لیے میں ان تمام عناصر کی مدد. تو فوج کیا کر رہی ہے؟ وہ اپنا اصل کام جو پازیٹو ہے اس کی کیوں اجاگر نہیں کر رہی ہے؟ وہ نیگیٹو کے باوجود وہ بھی میرا خیال ہے 1.5 مہینہ ہونے کو ہے یہ ایبٹ آباد کے واقعے بعد ان کی قیادت بھی اٹھ نہیں سکی. اس کو تو 1.5 مہینہ ہونے کو ہے، ملٹری آپریشن کو تو 2 سال ہو گئے ہیں نا. 2 مہینے پہلے تقریباً یا 1.5 مہینے پہلے بلوچستان تشریف لے گئے تھے آرمی کے چیف صاحب. تو وہاں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس 5ویں ملٹری آپریشن کو بند کر رہے ہیں جو بلوچستان میں ہے، اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے. اس وقت میں نے کہا تھا کہ ملٹری آپریشن کے کبھی نتائج پازیٹو نہیں نکلتے، اس کو بھی بند کریں، اور صوبہ خیبر پختونخوا میں جو جاری اس کو بھی بند فاٹا میں بھی. اور اگر یہ اس قبائلی علاقوں سے ملٹری آپریشن بند نہیں کرتے تو بدنامی بھی کمائیں گے، ذلت اور رسوائی. اچھا، یہ آپ کی اے پی سی اور عوامی جلسہ جلوس اور لانگ مارچ یہ امریکہ اور اس کے حواریوں کو لے ڈوبے گا؟ یعنی ایک جملے میں جواب ہے. انشاءاللہ امریکہ تو ڈوبنے ہی والا ہے، یہ آخری تنکا اس کے پیٹھ کے اوپر ثابت ہوگا، اور اتنے بڑے پیمانے پر انشاءاللہ عوامی مظاہرے ہوں گے اور دباؤ پیدا ہوگا کہ اس کے جتنے یہاں پر جاننے والے، پہچاننے والے، اس کے گماشتے موجود ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ٹربل واٹرز کے اندر پائیں. تیری آواز مکہ مدینہ. منور حسن، تھینک یو فار یور ٹائم اور خیالات آپ کے لوگوں تک پہنچی ہیں. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ناظرین، تھینک یو فار واچنگ اس.